معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحbook.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ادنا سا طالب علم زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 10ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ 30 لیلہ۔ اللہ رب العزت ایک بار پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو، اے اولاد یعقوب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے طور پہ بلایا، اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، اور یہ پہلے 30 دن کا وعدہ تھا، پھر 10 دن اور ملا کر اس طرح 40 دن کی مدت پوری کی گئی۔ اسی کا تذکرہ یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ کیا، 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا اور تم بچڑے کی عبادت کرنے لگے، بچڑے کی پرستش کرنے لگے، بچڑے کو پوجنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پر گئے تو ادھر بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ اس نے ایک بچڑا بنایا اور تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس بچڑے کی عبادت کی طرف مرغوب کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے بعض لوگ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، پرستش کرنے لگے۔ اسی کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا اور پھر تم نے بچڑا بنا لیا ان کے جانے کے بعد۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر ان کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا، بچڑے کی تم پرستش کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ وانتم ظالمون، اور اس طرح تم ظلم کرنے والے تھے، تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر۔ ایک طرح سے یہ بھی ظلم تھا کہ تم نے اللہ کے ساتھ بچڑے کو شریک کیا اور تم اس بچڑے کی پرستش کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے، تو وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم اس کی پرستش کرنے لگے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے باوجود ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی یہ بہت بڑا ظلم تھا کہ تم نے بچڑا بنایا اور اس کی پرستش کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل یہ ہمارا تم پر احسان تھا، یہ ہمارا تم پر ایک انعام تھا کہ ہم نے تمہیں اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ، اس لیے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ یہاں کتاب سے مراد توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر بنی اسرائیل کے اندر آئے، جو بنی اسرائیل کے لیے دی گئی تھی۔ یہاں توریت مراد ہے، والفرقان، اور فرقان کہتے ہیں وہ کتاب جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت دی گئی تھی وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تھی۔ والفرقان لعلکم تہتدون، اور ہم نے موسیٰ کو توریت دی، والفرقان، اور جو کہ ہدایت، جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تھی، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے سے راہ راست کو پالو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
اور اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجلہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر، تم نے بچڑے کی پرستش کر کے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، فتوبوا الی باریکم تو تم مولا کریم سے اللہ رب العزت سے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم اور تمہاری توبہ کا جو بدلہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش کر لی، بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے، جب موسیٰ علیہ السلام طور سے لوٹ کر آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بعض لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا، اور پھر بنی اسرائیل کو راہ راست کی طرف بلایا۔ جب ان کو ہوش آیا تو وہ ندامت ہوئی، ان کو شرمندگی ہوئی، ان کو حکم دیا گیا کہ تمہارے اس گناہ کا اور اس ظلم کا اور اس بچڑے کی پرستش کی بنیاد پر تمہاری معافی اس وقت ہوگی کہ تم بعض کو قتل کرو، یعنی جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، پرستش کی ہے، عبادت کی ہے، ان لوگوں کو بٹھایا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور ایک تاریکی چھا گئی، ایک اندھیرا چھا گیا، تو ان لوگوں نے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور اس طرح قتل کرتے رہے یہاں تک کہ پھر روشنی ظاہر ہوئی، اور جب بنی اسرائیل کے مقتولوں کو شمار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ 70,000 سے زیادہ لوگ ہیں جن کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ان مقتولوں کو بھی معاف کر دیا گیا اور قاتلوں کو بھی معاف کر دیا گیا، گویا کہ یہ ایک طریقہ تھا، اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا ان کی توبہ کو قبول کرنے کا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو مقتول ہیں ان کو شہادت کا درجہ دے دیا گیا، اور جو قاتل ہیں ان کی بھی مغفرت کر دی گئی، جو قاتل ہیں ان کی بھی توبہ قبول کر لی گئی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا اللہ کی طرف سے کہ بعض لوگوں کو قتل کرایا گیا اور بعض لوگوں نے قتل کیا، اور اس میں اپنے پرائے کی کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ جو جس کو پاتا تھا قتل کر دیتا تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور تم قتل کرو اپنے آپ کو۔ تو بنی اسرائیل کے بعض ان لوگوں نے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، انہوں نے قتل کیا ان لوگوں کو جنہوں نے عبادت کی تھی۔ ذالکم خیر لکم آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، یہ حکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے عند باریکم تمہارے رب کے پاس۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم تمہارے رب کے پاس یہ چیز بہتر ہے کہ تم بعض کو قتل کرو، فتاب علیکم تو وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کی وہ ظلم تھا جو انہوں نے شرک کے اعتبار سے کیا تھا، بچڑے کی پوجا کر کے وہ شرک میں ملوث ہو گئے تھے، جس کی بنیاد پر ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان کے ظالموں کو جنہوں نے شرک کر کے ظلم کیا تھا ان کو قتل کرا دیا گیا، اور جن لوگوں نے عبادت نہیں کی تھی، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، انہوں نے قتل کیا اپنوں کو بھی۔ تو یہ ایک طرح سے ان کی توبہ کا ایک ذریعہ تھا، اور اس قتل و غارت گری کو ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ذریعہ بنایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی شرک سے، کفر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمارے چینل واضحبخش.com کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔